انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بیچاری اپنی ٹانگ کی وجہ سے معذور تھی۔ درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کا رزق کا انتظام کس طرح ہوتا ہوگا، جبکہ یہ تو شکار نہیں کر سکتی۔ درویش ابھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شیر اپنے منہ میں گیدڑ دبائے آ رہا ہے۔ اس لومڑی کے قریب آیا، اس نے گیدڑ کو کھایا اور باقی جتنا گیدڑ بچا وہ لومڑی کے قریب چھوڑ کے چلا گیا۔ لومڑی نے اس بچے ہوئے گیدڑ کو کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش نے یہ سارا ماجرا دیکھا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہوا ہو کہ شیر نے اپنا آدھا کھانا کھایا اور آدھا چھوڑ دیا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں لومڑی اگلی دفعہ جب اسے بھوک لگے گی تو اس کا اپنا پیٹ کس طرح بھرے گی۔ اگلے روز درویش انتظار کر رہا تھا کہ لومڑی کس طرح کھانا کھائے۔ اگلے روز بھی وہی شیر منہ میں گیدڑ دبائے لومڑی کے قریب آتا ہے اور اپنا حصے کا کھانا کھاتا ہے اور باقی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب درویش کو اطمینان ہو گیا کہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس کو اپنے رزق کے لیے پریشان جستجو نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس تک پہنچا دے گا جس طرح لنگڑی لومڑی تک پہنچایا۔ درویش نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر لیا، ایک جگہ بیٹھا لیا کہ اب یہیں پر میں رہوں گا اور اس کے بعد یہیں پر مجھے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دے گا، جس طرح لومڑی کو شیر کے ذریعے مل رہا تھا مجھے بھی مل جائے گا۔ لیکن کیا ہوا، کافی دن گزر گئے۔ جو درویش تھا وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اب جب وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا تو ایک دن قریب کی مسجد میں سے آواز آئی، اے درویش، کیا تم اس لنگڑی لومڑی کی طرح بننا چاہتے ہو، یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس سے وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں اور عقل جیسی نعمت دی تاکہ ہم اس کو استعمال کر کے رزق حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ اور جس طرح شیر نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی مدد سے شکار کیا، خود بھی کھانا کھایا اور دوسروں کو بھی کھانا کھلایا۔ انشاءاللہ اگلی کہانی لے کے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔